السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو نالج آف اسلامک بینک. دس از حمزہ خان. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایوفی شریعہ اسٹینڈرڈ 3 پروکراسٹینیٹنگ ڈیپٹر، مطلب ٹال مٹول کرنے والا مدیون. مدیون اس شخص کو کہتے ہیں جس نے قرضہ لیا ہو. دیکھتے ہیں کہ ایوفی شریعہ اسٹینڈرڈ میں اس کے بارے میں کیا احکام ہے. ڈائریکٹ ہم شرعی حکم دیکھیں گے تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو، ٹائم ضائع نہ ہو. تو شرعی حکم اس کا ہے یہ ہے کہ مدیون کا دین کی ادائیگی پر قدرت کے باوجود ٹال مٹول کرنا حرام ہے. مطلب ایک ایسا شخص جس نے قرضہ لیا ہے اور قرضہ واپس دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ قرضہ نہیں دے رہا، تو یہ حرام قرار دیا گیا ہے. مدیون جب واجبات کی ادائیگی میں تاخیر کرے تو اس پر مالی عوض کی شرط لگانا جائز نہیں. مطلب آپ اس سے بولیں کہ مجھے یہ چیز زائد دو، خواہ یہ مالی عوض نقد کی صورت میں ہو یا اثاثے کی صورت میں. اچھا، آپ اس سے یہ کہیں کہ میں نے آپ کو 50,000 روپے دیے ہیں، آپ مجھے 55,000 روپے دو گے، یا پھر 55,000 کے ساتھ یہ ایسڈ بھی دو گے، تو یہ دونوں شرط جائز نہیں ہیں. خواہ مالی عوض کی مقدار پہلے سے طے ہو یا نہ ہو. اچھا، آپ نے پیسے دینے تک، مطلب قرضہ دیا آپ نے کسی کو، اسی وقت مقرر کر دیا کہ تم مجھے یہ دو گے، آپ نے شرط لگا دی اتنا جائز دو گے، یا پھر بعد میں طے کرا کہ اتنا جائز دو، تو دونوں طرح سے جائز نہیں ہے. خواہ مالی عوض مقدار پہلے سے طے شدہ ہو یا نہ ہو، چاہے یہ مالی عوض فوت شدہ نفع یعنی متوقع نفع کے ضائع ہونے کے عوض ہو یا کرنسی کی قدرت کے تبدیل ہو جانے کی وجہ سے ہو. مطلب ایک آپ نے سپوز کر لیں کہ 2021 میں قرضہ دیا تھا کسی کو، اس وقت کرنسی کی ویلیو کچھ اور تھی، 2022 میں قرضہ واپس لینا تھا، اس میں کرنسی کی ویلیو کچھ اور تھی، لیکن آپ زائد نہیں لے سکتے. دین کی ادائیگی میں تاخیر کی بنا پر ٹال مٹول کرنے والے مدیون سے عدالتی کارروائی کے ذریعے نقد یا کسی چیز کی صورت میں مالی جرمانے کا مطالبہ کرنا جائز نہیں. اچھا، پروکراسٹینیٹنگ ڈیپٹر مطلب قرضدار جو صلاحیت رکھتا ہے قرض واپس دے، تو اس سے قرضہ حاصل کرنے کے لیے آپ کسی عدالت میں جائیں اور کسی قسم کا جرمانہ لگائیں، تو یہ چیز جائز نہیں. ٹال مٹول کرنے والا مدیون دعوی کے تمام اخراجات برداشت کرے گا، نیز وہ اخراجات بھی برداشت کرے گا جو دائن قرض دینے والے نے اپنے دین کی وصولی کے لیے برداشت کیے ہیں. اچھا، مدیون وہ جس نے قرضہ لیا، صحیح ہے، وہ تمام اخراجات برداشت کرے گا جو دائن مطلب قرضہ دینے والے نے حاصل کرنے کے لیے. سپوز کر لیتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے قرضہ لیا، ٹھیک ہے، میں وہ قرضہ واپس لینا چاہ رہا ہوں، اس قرضے کو واپس لینے کے لیے جو مجھے ایکسپینس ہوا تو وہ بھی آپ کے ذمہ ہے. دائن کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ رہن کے نقد میں تبدیل کرنے کے لیے اس کو بیچنے کا مطالبہ کرے. اسی طرح دائن کو یہ شرط لگانے کا بھی حق ہے کہ وہ مدیون اس کو قیمت وصول کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کیے بغیر رہن کو بیچنے کا اختیار ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ بیسیکلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ دائن جس نے قرضہ لیا ہے وہ کوئی رہن رکھوائے گا، کولیٹر رکھوائے گا سیکیورٹی کے طور پہ. obvious سی بات ہے، اگر اس نے کوئی سیکیورٹی نہیں رکھوائی ہوگی تو جس نے قرضہ دیا ہے اس کو کیسے ٹرسٹ ہوگا کہ مجھے میرا قرضہ واپس کرے گا. تو اس لیے وہ ایک کولیٹر رکھواتا ہے. سیکیورٹی کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، ہائپوتھیکیشن ہو سکتا ہے، مورگیج ہو سکتا ہے، پلج ہو سکتا ہے. تو اس سیکیورٹی کو وہ بغیر اس کی اجازت سے بیچ کے اس کو ریکور کرے گا. اگر دائن جس نے قرضہ لیا ہے وہ قرضہ واپس دینے لائق نہ رہا یا نہ دیا، جان بوجھ کے نہ دے رہا ہو، تو اس میں وہ بیچ سکتا ہے اور عدالت سے اس میں وہ رجوع بھی نہیں کرے گا. معاہدے میں یہ شرط لگانا جائز ہے کہ اگر باوجود قدرت کے مدیون نے قرض کی ایک قسط میں بھی تاخیر کی تو بقیہ تمام اقساط فوری طور پر واجب الادا ہو جائیں گی. اچھا، آپ یہ شرط لگا سکتے ہو کہ اگر تم نے ایک بھی انسٹالمنٹ لیٹ کی تو تمام انسٹالمنٹ واجب ادا ہو جائیں گی تم پر. بہتر یہ ہے کہ مدیون کو نوٹس دینے اور مناسب مدت گزرنے کے بغیر اس شرط کا اطلاق نہ کیا جائے. اچھا، جس نے قرضہ لیا ہے اس کو آپ نوٹس دینا لازمی ہے. ایسے نہیں کہ آپ ایسے ہی اٹھا کے اس کو بولیں کہ بھائی آپ اس کی چیزیں اٹھا کے لے جائیں، لیکن پہلے اس کو آپ نوٹس دیں گے. یہ اس وقت ہے جب ہنگامی حالات واقع نہ ہوں. دیکھیں، اب دیکھتے ہیں کہ آگے اگر مراحبہ کے معاملات میں موبع اپنی سابقہ حالت پر قائم ہو اور خریدار قدرت کے باوجود قیمت کی ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام لے رہا ہو، بعد میں دیوالیہ ہو جائے تو فروغ کنندہ ادارے کو یہ حق حاصل ہے کہ گاہک کی دیوالیہ قرار دلانے کے عمل میں جانے کے بجائے موبع کو واپس اٹھا لے. مطلب مراحبہ بے کی ایک شرط ہے، بے کی ایک شکل ہے جس میں بینک کوئی چیز سیل کرتا ہے اپنے کسٹمر کو، ٹھیک ہے، اب کسٹمر وہ پیمنٹ واپس نہیں کر رہا، مطلب اس کی انسٹالمنٹس پے نہیں کر رہا، جو اس نے وعدہ کیا ہوا ہے وہ انسٹالمنٹ پے کرے گا اور وہ چیز کو خرید لے گا.
ٹھیک ہے، تو بینک کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ چیز وہ اٹھا لے گا، ٹھیک ہے، وہ موبے کو واپسی لے لے گا۔ ادھار کے معاملات جیسے مرحبہ میں یہ شرط لگانا جائز ہے کہ مدیون یہ التزام کرے کہ باوجود قدرت کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنے کی صورت میں وہ متعین رقم یا واجب الدا رقم ایک کا حصہ صدقہ کرے گا۔ اچھا، یہ شرط لگانا بھی جائز ہے کہ میں کہوں کہ آپ مجھ سے مرحبہ کر لیں، آپ نے مرحبہ کر لیا، اب آپ نے انسٹالمنٹ کی ڈیو رہ گئی، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ وہ اماؤنٹ اس پہ زائد دیں گے۔ مطلب زائد دینا یہ نہیں ہے کہ میں نے قرضے پہ زائد لیا، میں نے کہا اور یہ میری ایکویٹی بھی نہیں بنے گی، مطلب یہ اسلامک بینک کی ایکویٹی نہیں بنتی ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے، یہ بیسکلی اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر کسٹمر ڈیفالٹ کرتا رہے گا اس طرح تو وہ پیسے ہی نہیں دے گا، انسٹالمنٹ ٹائم پہ نہیں دے گا، تو ایک چیریٹی اماؤنٹ رکھی ہے کہ وہ آپ چیریٹی کرو گے، پینلٹی کی صورت ہے ایک طرح سے وہ، تو وہ جو ہے وہ صدقہ کرے گا، بشرط یہ رقم ادارے کی مجلس شرعی کی سرپرستی میں صدقے کی مصارف میں خرچ کی جائے گی۔ مطلب ایک شریعہ کمیٹی ہوتی ہے، اس کے سامنے اس کے نظر میں یہ جو خرچ کیا جاتا ہے، جو حقدار ہوتے ہیں ان کے اوپر اس پیسے کو خرچ کیا جاتا ہے، یہ بینک کی ایکویٹی نہیں بنتی۔ ضامن مطلب ضمانت دینا، دائن کے لیے جائز ہے کہ مدیون یا ضامن میں سے جس سے چاہے دین کا مطالبہ کرے۔ دائن مطلب قرض دینے والے کے لیے یہ جائز ہے، وہ مدیون مطلب قرض لینے والے سے، یا ضمانت دینے والے سے، مطلب آپ نے مجھ سے قرض لیا، ٹھیک ہے، میں آپ سے مطالبہ کر سکتا ہوں کہ میرا قرضہ واپس کرو، یا آپ نے مجھ سے قرض لیا تھا، آپ کے ساتھ ایک اور دوست تھا، اس نے بولا تھا کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ یار اگر یہ ادا نہیں کر سکا تو میں دوں گا، تو میں قرض دینے والا ہوں، میں دونوں سے مطالبہ کر سکتا ہوں، بشرط کہ ضامن نے یہ شرط نہ رکھی ہو کہ دین کا مطالبہ پہلے مدیون سے کیا جائے۔ اچھا، اگر آپ نے یہ شرط رکھ دی کہ بھائی پہلا میں نے یہ شرط رکھ دی کہ میں پہلے مطالبہ تم سے کروں گا، اس کے بعد تمہارے جس نے گارنٹی دی ہے، جس نے ضمانت دی ہے، اس سے کروں گا۔ قدرت کے باوجود ٹال مٹول کرنے والے ضامن پر وہی احکام لاگو ہوں گے جو ٹال مٹول کرنے والے مدیون پر ہوتے ہیں۔ مطلب یہاں احکامات بتائے جا رہے ہیں کہ وہی احکام دونوں کے لیے ایک سے ہیں۔ کانٹریکٹر کے بارے میں بتا رہا ہے، ٹھیکیداری استثناء اور فراہمی اشیاء کے معاہدات میں شرط جزائی کو لاگو کرنا جائز ہے۔ شرط جزائی کی رقم ادا نہ کرنے کی صورت میں ٹھیکیدار اور حکومتی کانٹریکٹر پر وہی احکام لاگو ہوں گے جو قدرت کے باوجود ٹال مٹول کرنے والے مدیون پر ہوتے ہیں۔ ٹھیکیدار کی واجبات میں سے کٹوتی کرنا جائز ہے۔ اچھا، اب ایک استثناء کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ مینوفیکچر کرتے ہیں، کوئی چیز بناتے ہیں اور وہ چیز پھر اس کو ایجنٹ بنا کے آگے فروخت کر دیتے ہیں۔ اب اس نے وہ چیز سپوز کر لیتے ہیں اس نے وہ چیز بنائی لیکن وہ آگے سیل نہیں کر پا رہا ہے اور وہ آگے اس کو فروخت نہیں کر پا رہا ہے، تو ہم یہ شرط اس سے گارنٹی لے سکتے ہیں ہم کہ تم ہمارے بیہاف پہ یہ چیز بیچو گے۔ تو اس میں جو گارنٹی لی جا رہی ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ باوجود قدرت کے ٹال مٹول کرنے والے غیر مالی سزائیں، ادارے کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام لینے والے مدیون کا نام ان گاہکوں میں فہرست میں شامل کرے جن سے معاملات کرنا ناپسند ہے۔ اچھا، بینک کی جو ہے ایس بی پی جو ہے فائنینشیل کرائم لسٹ ایشو کرتی ہے تاکہ اگر کوئی قرضہ دینے جائے تو تمام بینکس کو پتہ ہو کہ بھائی یہ ڈیفالٹر ہے، ہم اس کو قرضہ نہ دیں، کیونکہ جب آپ کا کریڈٹ اپروو ہو گیا تو آپ نے اس کو لون دے دیا، اسی لیے تمام بینک کو بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی ڈیفالٹر ہے جس کی پیمنٹ انسٹالمنٹس جو ہیں ڈیو ہیں تو اس کی لسٹ جو ہے ہمیں بھیجی جائے، ایس بی پی کو وہ لسٹ بھیجی جاتی ہے، ایس بی پی اس لسٹ کو اپڈیٹ کرتے رہتی ہے تاکہ فائنینشیل رسک نہ ہو، بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے اور دیگر بینکوں کو اس سے متنبہ کرے، مطلب ان سب کو بتائے کہ بھائی یہ جو ہے ڈیفالٹر ہیں۔ یہ تنبیہ دیگر بینکوں کی جانب سے اس کے متعلق استفسار کے وقت ہو یا براہ راست بینکوں کو ایک دوسرے سے اس لسٹ کی باہمی تبادلہ کے ذریعے ہو۔ عمومی احکام، ادارے کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ ٹال مٹول کرنے والے مدیون کے حالات اور اس کی مالی معاملات کی نگرانی کے لیے ہر قسم کی جائز اور قانونی ذرائع اختیار کرے۔ اچھا، ایک بندہ ہے جو ڈیفالٹر ہے، مطلب وہ قرض نہیں دے رہا اور ٹال مٹول کر رہا ہے، تو بینک اس کی تمام نگرانی کر سکتا ہے کہ یار اس کے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ ہے، کون سے اکاؤنٹ میں ہے، کہاں اس کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، تو جائز طریقے سے تمام انویسٹیگیشن کی جا سکتی ہے۔ اگر ٹال مٹول کرنے والا مدیون ادائیگی کے وقت واجب الدین سے کچھ زائد دے دے تو اس کو قبول کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، بشرطے کہ اس اضافے کی کوئی تحریری یا زبانی، ذہنی یا عرفی یا تو متفقہ شرط نہ ہو۔ اگر آپ نے شرط نہیں لگائی ہے کہ میں آپ کو 5,000 روپے دوں گا، ٹھیک ہے، 5,000 روپے دوں گا، 6,000 روپے لوں گا،
تو زائد لیا جا سکتا ہے، اگر آپ نے شرط لگائی ہے تو نہیں لیا سکتا۔ ڈائریکٹلی یہ شرط لگانا جائز ہے کہ ادھار معاملات میں دین کی ادائیگی میں تاخیر کی صورت میں ادارے کو گاہک اپنے پاس کھولے گئے کسی بھی اکاؤنٹ سے دین وصول کرنے کا حق ہوگا۔ اچھا، اب اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اگر ڈیفالٹ کرا آپ نے تو ہم آپ کے اکاؤنٹ سے پیسہ نکال لیں گے۔ آپ کا اکاؤنٹ کسی بھی اکاؤنٹ میں ہو سکتا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ہو گیا، سیونگ اکاؤنٹ ہو گیا، گاہک اپنے پاس کھلے گئے کسی بھی اکاؤنٹ سے دین وصول کرنے کا حق ہوگا، چاہے وہ اکاؤنٹ کرنٹ ہو یا سیونگ، اور اگر اکاؤنٹ اسی کرنسی میں ہو جس میں دین واجب ہو تو اس کا کام کے لیے مدیون کی اجازت بھی ضرور نہیں ہے۔ اچھا، آپ نے قرضہ جو لیا ہے پاکستانی کرنسی میں لیا ہے اور آپ کے اکاؤنٹ میں بھی پاکستانی کرنسی ہے، تو ہم اجازت نہیں لیں گے، ہم اپنا جو ڈیپٹ ہے، جو قرضہ ہے وہ وصول کر لیں گے، اسلامی بینک اس کو وصول کر لے گا۔ البتہ اگر اکاؤنٹ دوسری کرنسی میں ہے تو موجودہ بازاری نرخ کو ملحوظ رکھتے ہوئے شرح تبادلہ متعین کرنا ضروری ہے۔ مطلب آپ نے جتنا قرضہ دیا ہے اس کو نظر میں رکھنا ضروری ہے، اتنا ہی آپ حاصل کریں گے، اس سے زیادہ نہیں کریں گے۔ بس یہی اس میں امپورٹنٹ چیزیں تھیں، اور باقی یہ بتایا گیا یہ مؤر کس تاریخ کو آیا، اور یہ باقی کام کی چیزیں نہیں ہیں اتنی۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیوز ملتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔